اگر یہ نعمت ہے نا بندے کے پاس، یہ نور ایمان، سمجھو کہ اس بندے کے پاس سب کچھ ہے، بڑا خزانہ ہے اس کے پاس۔ دنیا کا مال چاہے نہ ہو، لیکن جو اس نعمت سے محروم ہے، ایمانی نعمت، نور ایمان سے جو محروم ہے، چاہے کروڑ پتی ہو، لاکھوں پتی ہو، چاہے وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو، لیکن وہ اس سے اگر محروم ہے، سمجھو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ خالی ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن اکثر لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے یہ قبول کی ہے نا نعمت، اور ان کی ایمانی دل کے اندر ایمانی کیفیت، کیونکہ ایمان جو ہے نا اگر دل کے اندر آ جائے، یہ نور ایمان، پھر اس وقت یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ نماز ہی نہ پڑھے، نماز کے قریب نہ جائے، اگر یہ نعمت دل کے اندر ہے۔ دیکھیں آپ اگلی آیت ہے، اس میں اللہ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہاں ذکر کیا جن کے دلوں کے اندر یہ نور ہے جو اوپر بیان ہوا ہے۔ اس سے اوپر والی آیت میں جو نور بیان کیا ہے نا، نور ایمان، جس کے دل میں یہ نور ہے، اس کی کیفیت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ مساجد کے اندر ان کا دل لگ جاتا ہے، مسجدوں کے اندر ان کا دل لگ جاتا ہے، اور مسجدوں کے اندر صبح اور شام کے اوقات میں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تسبیح کرنے سے مراد ہے نماز قائم کرنا۔ یہ یاد رکھیں، قرآن مجید کے اندر کئی آیات کے اندر نماز کے لیے تسبیح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تسبیح سے مراد نماز، کیونکہ نماز کے اندر تسبیح ہوتی ہے، رکوع سجود کے اندر تسبیح ہوتی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی۔ اسی طرح نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اسی طرح اللہ اکبر۔ یہ جو ذکر ہوتا ہے مسجد کے اندر، اور نماز قائم کی جاتی ہے مسجد کے اندر، تو مسجد کے اندر وعظ و نصیحت ہوتی ہے، دروس ہوتے ہیں، جمعہ قائم کیا جاتا ہے، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، یہ تو خطبے کے اندر، دروس کے اندر اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو صبح اور شام کے اوقات میں وہ ایسے مرد ہیں، رجال، ان کی دیکھ لیں آپ صفت بیان کی، لا تلہیہم تجارہ، کہ انہیں تجارت جو ہے نا وہ غافل نہیں کرتی، وہ تجارت بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام مراد ہیں اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کیونکہ یہ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ رجال، ایسے مرد ہیں وہ کامل مرد، لا تلہیہم تجارہ، انہیں تجارت بھی غافل نہیں کرتی، ولا بیع، اور نہ ہی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ کی یاد سے، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے۔ وہ تجارت بھی کرتے تھے، نمازیں بھی قائم کرتے تھے، مسجدوں کے ساتھ تعلق رہتے تھے ان کے، تجارت ان کو کبھی بھی نماز سے غافل نہیں کرتی، خرید و فروخت انہیں نماز سے غافل نہیں کرتا تھا۔ یہ دل کے اندر ان کے نور تھا، یہ نور جو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے، تیز نور، ان کے دل منور تھے۔ جس کا دل منور ہو اس نور ایمان کے ساتھ، اس وحی کے ساتھ، ایسے شخص کی پھر یہی حالت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عابد بندہ بن جائے، عبادت گزار۔ یہ بہت زیادہ فضیلت ہے مسجد کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ مسجد کے اندر ٹھہرنے کا بھی اجر و ثواب مل جاتا ہے، بیٹھنے کا۔ اگر نماز سے پہلے بندہ آتا ہے، نماز کے انتظار میں ہے، فرضی نماز ابھی قائم نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے وہ نماز پڑھنے کا ہی اجر و ثواب لکھا جاتا ہے کہ یہ نماز ہی پڑھ رہا ہے۔ حتیٰ کہ اس سے بھی بڑھ کے جب جمعے کے بارے میں حدیث ہے، گھر سے بندہ وضو کر کے
غسل کر کے وضو کر کے آ جاتا ہے، اس چلنے کا بھی اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، چلنے کا، مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ مسجد کے اندر ٹھہرنا جو ہے نا، اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جب تک رہتا ہے مسجد کے اندر، تاکہ نماز کے بعد بھی اگر وہ اس جگہ پر اللہ کا ذکر کرتا رہا، ذکر و اذکار، تو فرشتے اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے، اتنا درجہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث ہے بخاری کے اندر کہ جو شخص مسجد کے اندر اس کا دل لگ گیا، رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ وقلبہ معلق بالمسجد، جوان ہے، جوانی کا عالم ہے، ایک تو بوڑھا ہو گیا نا بندہ، ایک جوانی کا عالم ہے، اس وقت بھی اس کا دل عبادت میں لگا ہوا ہے، اور اللہ کی عبادت میں اس کی نشو و نما ہوئی ہے، شروع سے ہی وہ نمازی ہے، بچپن سے جب سے بالغ ہوا وہ نمازی، مسجد کے ساتھ پیار کرنے لگ گیا، محبت کرتا ہے مسجد کے ساتھ، تو اس کا دل مسجد میں لگ گیا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے۔ کتنا درجہ ہے یہ مسجد کے ساتھ تعلق رکھنا، مسجد کے ساتھ تعلق رکھنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ تو یہ دیکھو آپ کتنی فضیلت ان کی اللہ نے تعریف کی ہے ان کی، کہ ان میں یہ صفت ہے کہ وہ غافل نہیں ہوتے، تجارت بھی ان کو غافل نہیں کرتی، دکانداری ان کو غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے۔ آج کتنے لوگ ہیں، ہزاروں لوگ جمعہ پڑھتے نہیں ہیں، دکانیں اسی طرح کھلی ہیں، دکانداری اسی طرح ان کی چمک رہی ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر خاص اللہ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے نا تو اس وقت اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف جلدی جلدی آ جاؤ، اور یہ بیع جو ہے نا، خرید و فروخت، یہ چھوڑ دو، ترک کر دو۔ یہودیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی تھی، انہوں نے اپنے کاروبار اسی طرح چمکائے رکھے، اللہ کی عبادت سے بے خبر رہے۔ بہت سارے گناہ ہیں جو یہودیوں کے اندر پائے جاتے تھے، وہ مسلمانوں کے اندر بھی اسی طرح ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سیرت بنائے، اور یہ جو دکان چھوڑ کے ادھر آ جانا ہوتا ہے نا، جب پہلے یعنی سارا خطبہ سنیں، ذکر اللہ میں ادھر خطبہ بھی آ جاتا ہے، جمعہ کا خطبہ یہ بھی ذکر اللہ ہے، نماز بھی ذکر اللہ ہے۔ تو جب بھی اذان ہو تو آدمی اپنا یہ کاروبار چھوڑ کے ادھر آ جائے مسجد کے اندر، یہ ہے اس نور کا اثر جو دل کے اندر نور ہوتا ہے، نور ایمان۔ اگر یہ نور نہ ہو، دل کے اندر بجھ چکا ہو، پھر بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اس وقت کسب کرنا یہ حرام ہے۔ بہت سخت فتویٰ ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اس بارے میں، کہ یہ جو کاروبار کیا جاتا ہے اس وقت یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔